شاگ مردا شیر یزدان قوت kind and brave that when we asked who you are, you said Muhammad's slave. Or this the phone which you leave out the NYU, or in a rich heather in hill the NYU. On this night I have one wish only, please Ali in my grave, do not leave me lonely. With Allah's word I pray for your intercession. To you I dedicate my life and profession. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے اللہ کا گھر مسجد بنائی،
تو رب کائنات اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ البیت فی الجنہ، کہ جو اللہ کی مرضی اور اللہ کی خوشنودی کے لیے کہ میرا خدا مجھ سے راضی ہو جائے، میرا مالک مجھ سے راضی ہو جائے کہ میں مسجد بنا رہا ہوں، میں اللہ کی خوشنودی اور رضا اور اللہ کے راضی ہونے کے لیے مسجد بناؤں، تو میرے آقا فرماتے ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کا گھر بناتا ہے، رب کائنات اس کے بدلے میں اس سے کئی گنا اعلیٰ گھر اس بندے کے لیے جنت میں بنا دیتا ہے. تو واحد مکان، ہر مکان انسان تعمیر کرتا ہے. انسان عجب عجب نقشوں کے عجیب عجیب طریقوں سے گھر بناتا ہے، لیکن وہ ہر گھر تباہ اور برباد ہو جاتا ہے، فنا ہو جاتا ہے، قابل اجر نہیں رہتا. فقط ایک گھر ہے جس کو بنایا جائے تو اس کے بدلے میں رب کائنات اس سے بھی کئی گنا اعلیٰ گھر دیتا ہے، اور اس گھر کا نام مسجد ہے. بابا صاحب فرید الدین مسعود گنجی شکر فرماتے ہیں نا کہ کوٹھے منڈپ ماڑیاں اساردے بھی گئے، کوڑے سودے کر کے خود قبری جا پے. باقی جو کچھ بھی بنائے انسان سارا کچھ یہیں چھوڑ جاتا ہے. مکان انسان بناتا ہے، کچھ عرصے کے بعد اس کے مکین بدل جاتے ہیں، اس کے اندر رہنے والے بدل جاتے ہیں. بنا کے کوئی جاتا ہے، بسا کوئی رہا ہوتا ہے، محنت کسی نے کی ہوتی ہے، سکون کوئی کر رہا ہوتا ہے، جدوجہد سٹرگل کسی نے کی ہوتی ہے، راحت اور آرام کوئی وہاں کر رہا ہوتا ہے. تو ہر گھر یہیں رہ جاتا ہے، ہر چیز، ہر اینٹ لگائی گئی اپنے گھر اور مکان والی یہیں رہ جاتی ہے. لیکن اللہ کے گھر مسجد پہ ایک ایک لگائی ہوئی اینٹ یہاں مٹی کی لگائی جاتی ہے، وہاں سونے اور یاقوت کی بن جاتی ہے. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا. مہکنے والے کیا مہکتے ہیں، مہکنے والے پہ چلتے ہیں، بھٹکنے والے کیا مہکتے ہیں، مہکنے والے وہ پہ چلتے ہیں، بھٹکنے والے تیرے قربان چمکنے والے کیا مہکتے ہیں، مہکنے والے وہ پہ چلتے ہیں، بھٹکنے والے ماہ بیداغ کے صدقے جاؤ، ماہ مسرات اور بالخصوص آج کے مکہ مسجد کے اس چھت کی ڈھلائی میں آنے والے ہمارے علماء، ہمارے شورا، ائمہ مساجدین الحمدللہ. اور سب سے زیادہ قابل تعریف ہے پیشی ماں شیر علی، ماشاءاللہ. یہ بارہگاہ کے رہنے والے ہیں مولانا شیر علی، ماشاءاللہ، جن کی آج صدارت کہیے، امامت کہ کس طرح سے ہمیں کام کرنا ہے، آگے بڑھانا ہے، اور جو ڈھلائی میں
जो कढ़ाई में और बढ़ चढ़ करके जो लोग हिस्सा लेंगे उसमें आपको निगाह रखनी है। हाँ, हाफिज रुस्तम माशाअल्लाह। फिर ये हमारे अच्छा हाफिज रुस्तम आपका तशरीफ ला चुके हैं, तो एक बार थोड़ा सा नारा लगा दीजिए हमारे ये उलमा जो तशरीफ ला चुके हैं, इनके इस्तकबाल में जरा जोरदार नारा लगा के साबित करें कि आपकी मेहमान हमें कबूल है, आप तशरीफ लाए हैं। तहे दिल से हम आप सबके शुक्रगुजार। ومما رزقناهم ينفقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. پتا چلا کہ مذہب سب نہیں مانتا ہے، اپنے بال بچوں کے لیے بھی رکھے ہو یا نہیں، اپنی فیملی اور پریوار کروں گا کہ جو 100 50 200 500 دیتے ہیں وہ اپنے پاس پیسہ رکھے رہیں، پہلے ڈاک کی کاروائی شروع ہوگی، اس کے بعد پھر آپ ڈالیں گے۔ اور میں کیمرہ والوں سے گزارش کروں گا کہ اللہ کے واسطے کیمرہ کچھ دیر کے لیے بند کرنے، ورنہ پھر سے گزارش ہے یہ حلہ ہمیں بیچ میں دے دیجیے، کون دے یار صحیح رکھو، حلہ نہیں کرے گا، یہ گلگلیا کا گھر نہیں ہے۔ تم نے اس مسجد کا نام بیوہ میں اس مسجد کا نام مکہ مسجد رکھا، اور آپ نے بہت اچھا کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے جو اپنا گھر تم لوگوں کو بڑے پیمانے کہ یہاں کے لوگوں کا جذبہ اتنا اونچا تھا کہ جب بنیاد رکھی جا رہی تھی اور سب سے پہلے کرائی جو 11,000 روپے میں ڈاک ہوا، اب دوسرا کوئی ان سے بڑھ کے حصہ لینے والا۔ اب دیکھنا ہے کہ اس مجمع کے اندر کون ایسا شخص ہے جو الحمدللہ کرتا ہوا یہ نظر آئے گا کہ 11 سے 12 یا اس سے زیادہ میرے نام پہ پہلی کڑائی ہو جائے گا۔ کون ایسا شخص ہے جن کے نام پہ اب نعرہ لگانے والا ہو؟ دوسرا نعرہ جو لگاؤں گا، کیا نام ہوا؟ حسن صاحب نے 12,000 روپے میں پہلی کڑاہی کا ڈاک ہوا۔ سبحان اللہ۔ ارے حسن اور حسین نے تو کربلا میں صدقہ دیکھو ابھی 11 سے شروع ہو کر کے 15 پہ پہنچ گیا ہے۔ نوشتہ برتر جنت بخط سبز جلی، نوشتہ برتر جنت بخط سبز جلی، شاف روز جزا بس ماننا ہے۔ ابھی اس کے پیچھے اور 9 کڑاہیاں باقی ہیں۔ آج دیکھنا ہے کس کے مقدر میں کیا آتا ہے، کس کے نصیب میں کیا۔ ارے نانا کا کل گواہی دیں گے میدان قیامت میں، بیوہ کی مکہ مسجد کی تعمیر میں فلانے نے جو اپنا جائز، اپنا مال، اپنی قربانی پیش کی ہے، یہ قربانی آپ کی رائے گا نہیں جائے گی کل میں۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ 15,000 جناب حسن صاحب، سبحان اللہ۔ ایک بار زوردار نعرہ لگائیے۔ یہی بنیاد کی جب باری آئی تھی، وہی پیر سے چھلانگ لگاتے ہوئے بیوہ والوں کو بتا دیا تھا تم اپنے آپ کو یہ مت سمجھو کہ ہم مکہ مسجد بنا رہے ہیں تو صرف میرا ہی کے باغ میں سے چل کر کے وہ آ کر کے بنیاد میں پہلی کڑھائی اپنے دونوں میں مقابلہ ہے۔ اب کوئی تیسرا چھلانگ لگاتا ہے یا نہیں؟ اللہ اکبر، اس کو احساس ہو جائے گا کہ اللہ اکبر جب دنیا میں کوئی جیتے جا، جس کے دل میں جذبہ دل ہو، جس کے دل میں آخرت کی فکر ہو، جس کے دل میں حشر کے دھوپ کا خیال ہو کہ حشر کے دن یہی شخص سایہ بن کر آئے گا۔ سبحان اللہ۔ پھر اب بیوہ سے چھلانگ لگا دیا باپ پہ کیا ماشاء اللہ، ادھر سے صاحب 1,05,000 روپے، ایک طرف گڈو بھائی ہے، صرف 1,05,000 روپے۔ اس کی ماں بھی دیکھیں گے، اس کے باپ بھی دیکھیں گے، رشتہ دار دیکھیں گے، یہاں تک کہ وہ فرشتے گواہ ہو جائیں گے۔ رب تعالیٰ فرمائے گا اے فرشتے گواہ ہو جاؤ، یہ بندہ اگرچہ غریب ہے، اگرچہ پیسہ نہیں تھا، جو بھی تھا پانی کڑھائی لینے کے لیے اپنے تن من دھن کو قربان کر دیا۔ اب پڑھانا نہیں، چڑھانا نہیں، اگر پڑھاؤ گے چڑھاؤ گے، جتنے لوگ آئے ہیں
वो लोग इसके मुकाबले बाड़मेर से आने वाले जनाब याकूब साहब को बता दिया है कि ए जनाब याकूब साहब आप ऐसा करें कि मेरे मोहल्ले की हाथ पकड़ के लहराइए और बता दीजिए कि आज का ये जो प्रोग्राम है मक्का मस्जिद हम आपके इलाके में घूमा नहीं, लेकिन इलाका मेरा है। जिस वक्त एक भी मौलवी नहीं था, मेरा आना जाना होता था जी, लेकिन आज मेरे लेकिन यहाँ पर अगर 4 से 5 हजार रुपया दे देंगे आपके नाम पे कड़ाई हो जाएगा। और ये बात याद रख ले, यहाँ भी काम आएगा वहाँ भी काम। जनाब उस्मान साहब जो पाइप भी कराने वाले हैं 5,100 से एक कड़ाई माशाल्लाह। यहाँ पर रहिए जनाब याकूब साहब, उधर निकलना है, हाफिज अब्दुल रज़ाक साहब इधर आइए, रास्ते में चलिए इधर आइए, फटाफट आइए फटाफट। उधर क्या देखता है, इधर तीसरा नंबर है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। हाँ, और मदीना मस्जिद ऊपर वाला नीचे उतर जाइए, मस्जिद को मस्जिद के करीब आ जाए। श्यामपुर के नौजवान रखी जा चुकी है। नारे तकबीर, नारे सलाम, नारे सलाम। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। तमाम लोगों को हाजिर है हमारा क्या हाजिर आमीन तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व नूरि अर्शिही अफज़लिल अंबियाइल मुरसलीन व खातिमिन नबिय्यीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन व हक़ ला इलाहा इल्ला अंत तकबीर नारे रिसालत मस्जिद जिंदाबाद बिल्कुल। चलिए अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह तमाम के मकाम को कबूल फरमाए। बस खाली कीजिए, बस कैमरा बाद में डालिए, चला है मस्जिद की छत की धुलाई के लिए जो हजरात अफसाना परवीन की तरफ से 500 रुपया, मोहम्मद फुरकान अंसारी ये देखिए उनके तरफ से 500 रुपया। ये हसीन मौके का फायदा उठानी चाहिए। रिजाउल अंसारी साहब माशाल्लाह ये देखिए एक बच्ची जिया जोरी यूनुस मियां की तरफ से 500 रुपया। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। चलिए माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखिए हमारे एक मेरी माँ है जिसने 50 रुपये तबस्सुम परवीन से 50 रुपया। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर कोई चिड़िया के घोंसले के बराबर भी मस्जिद बनाए, हालांकि चिड़िया के घोंसले बराबर मस्जिद हो नहीं सकती, मगर तरगीब के लिए हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर कोई चिड़िया के घोंसले के बराबर मस्जिद बनाए तो भी अल्लाह उसके लिए जन्नत में महल बनाता है। और खास बात यह है नाप तोल हमारे यहाँ लिखा पड़ी हमारे यहाँ है, अल्लाह के यहाँ बेहिसाब मामला है, उसकी रहमत बेहिसाब है।
اگر کوئی خلوص دل سے مسجد میں ایک اینٹ بھی دے دے تو بھی اللہ اس کو پوری مسجد تعمیر کرنے کا ثواب عطا کرے. وہاں پر کوانٹٹی نہیں دیکھی جاتی, وہاں پہ نیت دیکھی جاتی. نیت. بس گفتگو سمیٹتے ہوئے ٹائم ہو گیا ہے کہ آپ کو بتاؤں کہ ایک اینٹ بھی لگا دو مسجد میں تو اللہ پوری مسجد تعمیر کرنے کا ثواب دیتا ہے. ایک حکایت لکھی گئی ہے کہ ایک بادشاہ نے ایک مسجد بنانے کا ارادہ کیا اور اس کی نیت یہ تھی کہ اکیلے میں مسجد بناؤں گا, اس میں کسی کو شامل نہیں کروں. اس کی ایک غیرت تھی, کسی کو شامل نہیں کروں گا, میں اکیلے مسجد بناؤں. ایک لکڑہارا تھا, اس نے سوچا کہ میں پوری مسجد تو بنا نہیں سکتا, بادشاہی کو چند اینٹیں دے دوں تاکہ مسجد میں کچھ اینٹیں میری بھی لگ جائیں. یاد رکھنا, غریب وہ نہیں ہوتے جن کی جیب میں پیسے نہیں ہوتے, غریب وہ ہوتے ہیں جن کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق نہیں ہوتی. اس لیے کہ جیب کی غربت تو کوئی حیثیت نہیں رکھتی, اصل غربت دل کی غربت ہے, اصل غربت دل کی غربت ہے. تو وہ شخص لکڑہارا تھا وہ, لیکن اس کا ایک ذوق تھا کہ میں اتنا بڑا کام نہیں کر سکتا تو میں کچھ اینٹیں ہی لگا کر کے مسجد میں اللہ کی خوشی حاصل کی. بادشاہ کے پاس پہنچا کہ بادشاہ یہ لکڑیاں بیچ کر آج کی چند اینٹیں خریدی ہے, آپ مسجد بنا رہے ہیں, اس میں کچھ ہمارا بھی حصہ رکھ لیں. بادشاہ نے کہا بھائی ہم اعلان کر چکے ہیں, کسی کو شامل نہیں کریں گے, اکیلے بنائیں گے. اس نے کہا ٹھیک کوئی بات نہیں. نکلا, دماغ لگایا اب ان اینٹوں کا کیا کروں. لکڑیوں میں اینٹیں باندھی اور سر پہ رکھا, جہاں مسجد کی اینٹیں رکھی ہوئی تھی وہاں جا کے خود کو گرا دیا. گٹھی کھل گئی, لکڑیاں باندھ لی, اینٹیں شامل کر دی, مسجد تعمیر ہونے لگی. ابھی مسجد کی تعمیر کا سلسلہ آگے بڑھ رہا تھا. ایک رات کہ بادشاہ نے خواب دیکھا کہ جنت ہے اور جنت میں ایک محل ہے, اس پہ بادشاہ کا نام لکھا ہوا ہے, اور دوسرا محل بالکل اس کے سامنے ویسا ہی ہے اور اس پر لکڑہارے کا نام لکھا. اس نے دیکھا فرشتے ہیں, پوچھا یہ کس کا محل ہے؟ کہا یہ آپ کا ہے. کہا کہ یہ کس کا ہے؟ تو کہا لکڑہارے کا. کہا میرا محل کیوں ہے؟ تو کہا کہ آپ نے مسجد بنائی اللہ کے لیے. کہا لکڑہارے نے کون سی مسجد بنائی؟ تو بتایا گیا کہ چند اینٹیں آپ کی مسجد میں اس نے اس طرح سے لگوا دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے بھی جنت میں محل بنا دیا. تو حضور علیہ السلام مسجد سے محبت کرنے والوں سے بہت خوش ہوتے تھے. حضور علیہ السلام نے فرمایا جس کو مسجد سے محبت کرتے دیکھو اس کے ایمان کی گواہی دے دو. اور مسجد بنانا تو بہت بڑی بات ہے. حضور علیہ السلام ایک بار مسجد نبوی شریف میں آئے, دیکھا کہ مسجد میں روشنی تھی, چراغ جل رہا تھا. حضور علیہ السلام نے پوچھا, حضور نے پوچھا علیہ السلام کہ یہ چراغ کس نے جلایا؟ تو صحابہ نے کہا حضور وہ فلاں نے جلا دیا اور مسجد کو روشن کر دیا. اللہ کے حبیب نے فرمایا میں آج اس سے اتنا خوش ہو گیا جس نے مسجد کو روشن کر دیا, اس سے اتنا خوش ہو گیا کہ کاش میرے گھر میں کوئی غیر شادی شدہ بیٹی ہوتی تو میں اپنی بیٹی کا نکاح اس شخص سے کر دیتا جس نے مسجد کو روشن کر دیا ہے. خوشی کا اظہار فرمایا. آپ اندازہ کریں جو مسجد کو روشن کر دے آقا اس سے اتنا خوش ہوتے ہیں. جو لوگ مسجد میں حصہ لے, تعمیر کریں, حضور ان سے کتنا خوش ہوتے ہوں گے. ہم آج مسجدوں سے دور ہیں, گناہوں کے اڈوں سے قریب ہیں, جوؤں کے اڈوں سے قریب ہیں, شراب کے اڈوں سے قریب ہے, حرام کاروبار سے قریب ہے, فلموں سے سیریل سے قریب ہے, لیکن اللہ کے گھر سے دور ہے. اور سن لے جو بندہ خدا سے کے گھر سے دور ہو جاتا ہے وہ خدا سے دور ہو جاتا ہے, اور جو خدا سے دور ہو جاتا ہے اس کی دنیا بھی تباہ ہو جاتی ہے اور اس کی آخرت بھی تباہ ہو جاتی ہے. اچھی طرح سے یاد رکھنا, جب تک کسی قوم کو اللہ اور اس کے رسول کی پناہ ملتی رہے گی بڑی سے بڑی مصیبت بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی. اور جس قوم سے اللہ اپنی امان ہٹا لے, اپنی پناہ ہٹا لے, اپنی رحمت اس سے دور کر لے, پھر دنیا
دنیا کی کوئی طاقت اس کو عزت وقار شان و شوکت نہیں دے سکتی. اور سن لو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کے ترک کر دیا اللہ اپنے کرم کا ہاتھ اس پر سے ہٹا دیتا ہے, اللہ اپنی پناہ اس سے چھین لیتا ہے اور آقا فرماتے ہیں وہ مجھ محمد کے ذمے سے باہر ہو جاتا ہے. ہم جمعہ کے دن صرف 2 رکعت پڑھنے آتے ہیں. مسجدیں کتنی عظیم ہے, کتنی اہم ہے. بس بات ایک کرتا ہوں, ختم کرتا ہوں تاکہ وقت پہ آپ جماعت کھڑی کر سکیں. مسجد وہ ہے کہ اگر کوئی اللہ کے لیے مسجد بنائے تو وہ جنت میں گویا اپنے لیے محل تعمیر کرتا ہے. حضور فرماتے ہیں جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی اللہ اس کے لیے جنت میں محل بنا, اللہ جب محل بناتا ہے. تو ہر بندہ تو مسجد بنا نہیں سکتا, یا ہر بندہ مسجد بنانے لگے تو مسجد کتنی ہو جائے. تو یہاں تک فرمایا گیا کہ اگر کسی نے مسجد میں 1 پیسہ اللہ کے لیے لگایا, اپنی حیثیت کے مطابق 1 پیسہ لگایا, تو بھی اس کو پوری مسجد بنانے کا ثواب ملتا ہے. اگر کسی نے مسجد میں 1 اینٹ لگائی, صرف 1 اینٹ, تو بھی اللہ اس کو پوری مسجد تعمیر کرنے کا ثواب عطا کرتا ہے. حیثیت کے مطابق اللہ حیثیت دیکھتا ہے اور تمہارا دل دیکھتا ہے کہ تم نے اپنی حیثیت کے مطابق کیا کیا. سب کی حیثیت جدا جدا ہے. غریب کی حیثیت الگ ہے, مڈل کلاس کی حیثیت الگ ہے, اپر کلاس کے لوگوں کی حیثیت الگ ہے, سب کی حیثیت الگ الگ ہے نا. ایک مرتبہ ایک بادشاہ نے اعلان کیا ہم مسجد بنائیں. لوگ آئے کہنے لگے کہ ہمیں بھی شامل کریں. بادشاہ نے کہا نہیں, پوری مسجد اکیلے میں بناؤں گا, میں اس میں کسی کا چندہ نہیں لوں گا, کسی کی مدد نہیں لوں گا, اکیلا میں بناؤں گا. ایک لکڑ ہارا آیا, آنے کے بعد اس لکڑ ہارے نے کہا بادشاہ سلامت سے کہیں کہ وہ تو پوری مسجد بلکہ کئی مسجدیں بنا سکتے ہیں, لیکن میں لکڑ ہارا, مجھے صرف 1 اینٹ کی میری حیثیت ہے کہ میں مسجد میں ٹھیک لگا, میری 1 اینٹ قبول کر لو, بڑا احسان ہوگا. میری 1 اینٹ قبول کر لو, بڑا احسان ہوگا. بادشاہ نے کہا نہیں بھائی اب کسی سے چندہ نہیں لے رہے ہیں, اس لیے آپ 1 اینٹ قبول نہیں کر سکتے. اس نے کیا کیا, واپس آیا تو اس نے اپنی لکڑیوں کے گٹھے میں وہ جو 1 اینٹ اس نے خریدی تھی, لکڑیوں کے گٹھے میں 1 اینٹ رکھی, اور جہاں مسجد بنانے کے لیے بادشاہ نے اینٹ رکھی تھی وہاں جا کر وہ اپنے آپ کو گرا دیتا ہے. تو وہ گرا تو اس کی لکڑیوں کا گٹھا بھی گرا, لکڑیوں کا گٹھا گرا تو کھل گیا تو اس میں سے سب لکڑیاں بکھر گئی اور اینٹ باہر آ گئی. اس نے کیا کیا, لکڑیاں باندھ لی اور اینٹ وہیں چھوڑ کر چلا گیا. CCTV کیمرے کا دور تو تھا نہیں, بادشاہوں کے یہاں کہ وہ پکڑے جاتا, وہاں تو کون دیکھ رہا تھا, وہاں تو کون دیکھ رہا, جس کو دکھانا تھا وہ تو دیکھ رہا, باقی اور کوئی نہیں دیکھ رہا. آج مسلمانوں سے مانگو مسجد مدرسے کے لیے تو بھی لوگ نہیں دیتے, اوپر نیچے سانسیں ہوتی ہے. اور وہاں نہیں مانگ رہے تھے پھر بھی مسلمانوں کا جذبہ یہ تھا, وہ بھی لکڑ ہارے کا, کہ میرا بھی کچھ لگ جائے, اللہ کے گھر میں میرا بھی کچھ لگ جائے, اللہ کے گھر میں میرا بھی کچھ لگ جائے. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اس لکڑ ہارے نے اپنی اینٹ ملا دی. اسی رات بادشاہ سویا, مسجد کا کام قریب آگے کی طرف بڑھ رہا. بادشاہ سویا تو دیکھا کہ جنت میں اس کا محل ہے, اس کا نام لکھا ہوا ہے. اس کے سامنے ایک اور محل ہے, اس پر کسی کا نام لکھا ہوا ہے, اور وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ اس لکڑ ہارے کا نام لکھا ہوا ہے. اس نے خواب میں فرشتوں سے پوچھا, فرشتوں یہ میرا محل ہے؟ کہا ہاں آپ کا ہے. کہا کیوں ہے؟ آپ نے اللہ کے لیے مسجد بنانے کا ارادہ, اچھا ابھی بنی نہیں مسجد, ارادہ کیا ہے, کام شروع کیا ہے, ادھر محل بن گیا, مسجد نہیں بنی محل بن گیا. کہا کہ آپ نے شروعات کر دی نا کام کے, محل بن گیا آپ کا. کہ یہ کس کا ہے؟ کہا وہ جو لکڑ ہارا آپ کے پاس آیا تھا نا, آپ کی سلطنت میں رہتا, اس کا ہے. کہا کہ میں نے مسجد بنائی, میرے لیے محل تو سمجھ میں آتا ہے, بالکل میری طرح محل, کوئی کمی نہیں, ویسا ہی محل لکڑ ہارے کا. اس نے کہا مسجد بنائی. کہا بادشاہ تیرے پاس وہ اینٹ لے کر آیا تھا, تو نے قبول نہیں کیا, تو اس نے چپکے سے ملا دیا تیری اینٹوں میں اپنی اینٹ.
بس اسی ایک چیز خلوص کی وجہ سے دینے کی، جو اس نے خلوص کے سبب سے دیا ہے، اللہ نے اس کو بھی پوری مسجد بنانے کا ثواب عطا کیا، اور اس کے لیے بھی تیری طرح محل بنایا۔ بادشاہ کام سے اٹھا، اٹھنے کے بعد اس کی آنکھیں کھل گئی، جب ایک لکڑہارا ایک اینٹ دے کر پوری مسجد بنانے کا ثواب حاصل کر سکتا ہے تو پھر میں کیوں نہیں اپنے مسلمان بھائیوں کو موقع دوں۔ اس نے اعلان کر دیا بھائی جو کچھ لا کر جو دے سکتا ہے دیتا جائے اور اپنے لیے جنت میں محل تعمیر کرتا جائے۔ بس سنیو، یہ موقع زندگی میں بار بار نہیں ہے۔ جب مسجد بن جائے گی آپ کی جامع مسجد، پھر اگر آپ چاہیں گے کہ میں اس میں شامل ہو جاؤں تو آپ مسجد کے چندے میں شامل ہو سکیں گے، مسجد کی تزئین میں شامل ہو سکیں گے، لیکن مسجد کی تعمیر میں شامل نہیں ہو سکیں گے۔ وقت ہم ہر مرتبہ یکساں نہیں رہتا، اس لیے میں آپ سے حالانکہ انہوں نے مجھے کہا نہیں ہے، لیکن چونکہ میں نے یہ دیکھا تو میرا ظاہر بنتا ہے کہ میں آپ سے کہوں کہ اللہ نے آپ کو جو کچھ بھی دیا ہے ستانا والوں، اور آپ کو دینا مسجد کے اندر، ان کی مدد کرنا، اور مسجد کو ایسی بناؤ کہ ہمارے گھر خوبصورت ہوں تو ہم سب کے گھروں سے زیادہ خوبصورت اللہ کا گھر خوبصورت ہونا چاہیے۔ مالیگاؤں میں آپ جانتے ہیں قریب ہے آپ سے، مزدوروں کی بستی ہے، اکثر و بیشتر سنی غریب ہے، لیکن ہم نے مرکز کا کام کیا الحمدللہ، جو اللہ نے توفیق دی۔ محراب جو ہم نے اس کی بنوائی ہے، آپ کو پورے مہاراشٹر میں، بلکہ اللہ تعالیٰ بڑی باتوں سے محفوظ رکھے، اب تک پورے ہندوستان میں کہیں ایسی محراب نہیں۔ جتنے علماء اور مشائخ آتے ہیں سب اس کو دیکھتے رہتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے۔ ساتھیوں نے کہا تھا اتنا مہنگا لگا دیں گے آپ صرف محراب میں۔ میں نے کہا جب اپنے گھر میں ڈھونڈ ڈھونڈ کے چیزیں لاتے ہیں تو اللہ کے گھر میں ڈھونڈ ڈھونڈ کے کیوں نہ لیں۔ آپ کبھی آ کر اس محراب کو دیکھیے تو آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کو ایسا لگے گا تھوڑی دیر کے لیے ابھی اللہ نے تعمیر اس کی مکمل نہیں کی ہے مسجد کی، لیکن محراب مکمل تعمیر ہو گئی، تو اس کو ماشاءاللہ لوگ دیکھتے ہیں تو ان کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ تو میری بھی گزارش ہے جب ہمارے گھر خوبصورت ہیں اور ہم نل کی ٹوٹی بھی 4 مرتبہ جانچتے ہیں، یہ کوالٹی اچھی ہے، یہ کوالٹی اچھی ہے، یہ کوالٹی اچھی ہے، تو پھر اللہ کے گھر کے لیے دل چھوٹا کیوں کریں؟ فضول خرچی بھی مت کرنا، فضول خرچی بھی مت کرنا، لیکن سمجھوتا بھی مت کرنا۔ یہاں آ کر کے بندہ آ کر کے کوئی نیا بیٹھے تو اس کو لگے کہ واقعی ستانا والوں نے اللہ کے گھر کا کام دل سے کیا ہے، اور اللہ کو وہی کام پسند ہے جو دل سے اور خلوص سے کیا جاتا ہے۔ اور آپ سے یہ بھی گزارش کرتا ہوں کہ سارے سنی مسلمان متحد ہو کر پیار محبت سے دین و سنیت کا کام کریں تاکہ ہماری آنے والی نسلوں کا ایمان اور عقیدہ محفوظ رہے۔ ماشاءاللہ حضرت علامہ عظیم الدین صاحب آپ کے خطیب امام ہیں، دین کی فکر رکھتے ہیں، ہمارے مبلغین ہیں، حضرت مولانا ظفر عابد صاحب ہیں، تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس وقت دین کا کام کرنے والی ٹیم آپ کے پاس اچھی ہے، ان کا فائدہ اٹھائیے اور سب متحد ہو کر دیکھیے۔ ہمارے یہاں اسلام میں برادریاں صرف پہچان کے لیے ہے، ورنہ ہم سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ کوئی برادری چھوٹی نہیں، کوئی برادری بڑی نہیں، کوئی سلسلہ چھوٹا نہیں، کوئی سلسلہ بڑا نہیں، سارے سلسلے رسول اللہ کے ہیں، ساری برادریاں حضرت آدم علیہ السلام سے ملتی ہے۔ حضور نے فرمایا کلکم من آدم و آدم من تراب، اللہ نے تم سب کو آدم سے پیدا کیا اور حضرت آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ ہم سب نبی کی اولاد ہیں، ہم سب نبی، کوئی کسی برادری کا ہے لیکن ہے کس کی اولاد؟ سیارہ بی بی 100 روپیہ، سلمہ بی بی 100 روپیہ، سیارہ بی بی 50 روپیہ۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ چھت کے اوپر جو لوگ بھیڑ لگا کے کھڑے ہیں وہ نیچے اتر جائیں۔ سکینہ خاتون کی طرف سے 50 روپیہ، یہ ہمارے ودھائک کی تشریف لاتے ہیں۔ ماشاءاللہ رکھی گئی میں نام بنیاد جس وفا کی، رکھی جس وفا کی بس ہوئی اللہ پاک کے گھر کی ڈھلائی میں یہاں پر سبھی ہمارے علماء گن
اور سبھی ہمارے خواتین حضرات، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، یہاں آ کے لگ رہا ہے کہ ہم بہت بڑا میلہ میں آ گئے. اس تعداد اس ڈھلائی میں اپنا حق دے کے جا رہی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت نیک کام آپ لوگ کر رہے ہیں. میں رانچی میں تھا اور آج مجھے رانچی میں رہنا تھا. میں نے وعدہ کیا تھا کہ نہیں، میں ہر حال میں آؤں گا، اور میں یہاں پہ آیا ہوں. جب بھی وِدھان سبھا چلتا ہے تو میں آپ لوگوں کی آواز وہاں پر بڑی لگائی. جامتڑا کے ودھائک ہونا یہاں کے لوگوں کے لیے بہت گرو کی بات ہے. آپ لوگوں نے مجھے ہمیشہ بہت پیار دیا، بہت سمان دیا، اور اسی کے سہارے میں آپ کی سیوا کر رہا ہوں. میں آپ نے مجھے بلایا، آپ سب کا میں شکر گزار ہوں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. خان صاحب موجود ہیں اور تمام حضرات ہیں، ہمارے ہندو بھائی بھی ہیں. چاند تارے یہ گگن کی زینت ہے، اور پھول اور کانٹے یہ چمن کی زینت ہے. چاند تارے یہ گگن کی زینت ہے، پھول اور کانٹے یہ چمن کی زینت ہے. ہندو مسلم کو ایک ساتھ رہنے دو. توجہ چاہوں گا کہ ہندو مسلم کو ایک ساتھ رہنے دو، کیونکہ ہمارے وطن ہندوستان کی زینت ہے، کیونکہ ہمارے سبوں کو اتحاد و اتفاق کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. حضرات 5000 روپے دیا گیا ہے، اللہ قبول فرمائے. شاہپور مدینہ مسجد نوجوان، ہاں مدینہ مسجد شاہپور سے طرف سے ماشاءاللہ، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. جسے مسجد کہتے ہیں، مسجد میں سخاوت اللہ کے لیے، اس لیے کہ حضور علیہ السلام کو سب سے زیادہ اگر کوئی چیز پسند ہے تو حضور کو یہ پسند ہے کہ اللہ کے گھر تعمیر کیے جائیں، اللہ کے لیے مسجدیں بنائی جائیں، اللہ کے لیے مسجد بنائی ہے. حضور فرماتے ہیں من بنا للہ مسجدن بنا اللہ لہ بیتن فی الجنہ. جو اللہ کے لیے مسجد بناتے ہیں اللہ ان کے لیے جنت میں محل بناتا ہے. اب ہم اپنی طاقت کے مطابق بناتے ہیں اور اللہ اپنی شان کے مطابق بناتا ہے. بلکہ حضور علیہ السلام یہاں تک فرماتے ہیں اگر کسی نے چڑیے کے گھونسلے کے برابر بھی اللہ کے لیے مسجد بنائی تو اللہ اس کے لیے جنت میں محل تعمیر فرمائے گا. چڑیا کا گھونسلہ کتنا ہوتا ہے؟ حالانکہ چڑیا کے گھونسلے اتنی مسجد نہیں ہوتی، لیکن حضور نے ترغیب کے لیے، اسی لیے حضور علیہ السلام جب مدینہ منورہ پہنچے تو حضور نے سب سے پہلا کام جو کیا وہ یہ کہ آقا علیہ السلام نے قباء کی بستی میں جو ہے وہ مسجد کی بنیاد رکھی. اور جن لوگوں نے حضور کے ساتھ مسجد کی بنیاد رکھنے میں شرکت کی، اللہ نے ان لوگوں کی قیامت تک کے لیے تعریف قرآن میں نازل فرمائی، اللہ نے ان کا ذکر کیا. پھر حضور علیہ السلام جب مدینہ طیبہ کی بستی میں آئے تو مسجد نبوی کی بنیاد رکھی، اور پھر آقا علیہ السلام نے بنفس نفیس خود اس کے اندر شرکت فرمائی. حضور خود پتھر اٹھا کر لاتے اور اپنے ہاتھ سے رکھتے. اب یہاں تک کہ حضور علیہ السلام کے جسم اقدس پر گرد و غبار پڑ گئی اور چاندی جیسا جسم مٹی میں، پیلی پیلی مٹی میں اٹ کر ایسا لگنے لگا کہ جیسے کوئی جو ہے وہ چاند جو ہے کسی سرمگی بدلی کے اندر چھپ گیا ہو. حضور کا جسم ایسے لگنے لگا. صحابہ کرام کو کب گوارا تھا؟ بھئی مسجد کے امام صاحب اگر اٹھ کر پانی لے تو چار مقتدی کہتے ہیں حضرت رکیے میں لاتا ہوں، تو حضور پتھر اٹھائیں تو صحابہ کو کب گوارا تھا؟ جو حضور علیہ السلام کے وضو کا پانی زمین پہ گرنے نہیں دیتے تھے، ان کو کب گوارا تھا کہ وہ آقا کو پتھر اٹھانے دے؟ میرے کریم آقا کی بارگاہ میں دوڑ کے آتے، یا رسول اللہ لائیے. آقا فرماتے ہیں یہ میں لے جا رہا ہوں، وہاں اور بھی پڑے ہوئے وہ تم اٹھا کر کے لاؤ. حضور نے کسی کے ہاتھ میں دیا نہیں، حضور نے خود اٹھایا.
کیونکہ اللہ کے حبیب علیہ السلام جانتے تھے کہ قیامت تک مسجدوں کی تعمیر ہوگی، اور آقا نے بنفس نفیس شرکت کر کے، آپ جانتے ہیں جب مسجد خریدنے کی بات آئی زمین، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا میں پیسے دوں گا۔ صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ میں بھی تو آپ کا اور میری دولت بھی تو آپ کی ہے، اس لیے آپ مجھے عنایت فرمائیں کہ میں آپ کی طرف سے خرید لوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، بلکہ ایک روایت تو یہ آتی ہے کہ حضور علیہ السلام نے پھر بھی اپنی رقم کو اس میں شامل فرمایا اور فرمایا کہ ابوبکر میری رقم بھی شامل کرو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ تھی مسجدوں کی تعمیر۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ترغیب دی صحابہ کو، فرمایا مسجدیں بناؤ، کیونکہ روئے زمین پر سب سے بہترین جگہ مسجد ہے اور سب سے بدترین جگہ بازار ہے۔ اللہ کو اس سے زیادہ خوشی اور کب ہوتی ہے کہ جب بندہ اللہ کے لیے مسجد تعمیر کرتا ہے۔ اور پھر ایک خاص بات یہ ہے، جو مسجد تعمیر کرتے ہیں یا مسجد کی تعمیر میں حصہ لیتے ہیں تو ان کی کیفیت کیا ہے۔ آپ دیکھیں میرے اندر پوری مسجد تعمیر کرنے کی حیثیت نہیں، ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، مثال دے رہا ہوں کہ اگر میرے اندر حصہ تعمیر کرنے کی جو ہے وہ حیثیت نہیں اور میرے اندر 1 ہی روپیہ ملانے کی حیثیت ہے، اور وہ 1 روپیہ اگر میں ملا دوں تو پوری مسجد جب تک قائم رہے گی اور اس میں جتنے لوگ نماز پڑھتے رہیں گے اس کا ثواب مجھے ملتا رہے گا جب تک وہ مسجد قائم رہے گی۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ میں جمعہ کی نماز کتنی بار پڑھ سکتا ہوں؟ آپ سب تھوڑا سا غور کریں، اگر میں جمعہ پڑھنے کا پابند ہوں تو میں کتنی بار پڑھ سکتا ہوں؟ صرف 1 بار۔ دوسری بار جمعہ پڑھ سکتا ہوں؟ نہیں پڑھ سکتا ہوں۔ لیکن جن لوگوں نے مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا، اب جتنے لوگوں نے جمعہ پڑھا ان سب کے جمعہ پڑھنے کا ثواب تعمیر کرنے والوں کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا، اور پڑھنے والوں کی نیکی کے اندر کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ جیسے اگر 2000 لوگ یہاں جمعہ پڑھنے کے لیے موجود ہیں تو اس مسجد میں جن جن لوگوں نے حصہ لیا ہے ان سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ 2000 مرتبہ جمعہ پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے۔ وہ اللہ سے کہیں گے اللہ میں نے تو جو ہے وہ شوال کی 29 تاریخ کو 1 ہی جمعہ پڑھا تھا، لیکن میرے نیکیوں کے دفتر میں تو 2000 لکھا ہے۔ اللہ کی رحمت مسکرا کے کہے گی بندہ تو نے وہ مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا تھا، اس لیے ان سب کے جمعہ پڑھنے کے برابر ہم نے تمہیں اس کا اجر عطا فرمایا۔ اب یہ تو جمعہ ہوا 1 جمعہ، اس طرح یہ جمعہ کب تک پڑھے جائیں گے؟ پھر 5 وقتہ، پھر اس میں جو جلسے ہوں گے، جو پروگرامات ہوں گے، جو نیکیاں ہوگی، وہ سب ان لوگوں کے کھاتے میں جن لوگوں نے جو ہے وہ مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا تھا۔ سیدنا صدیق اکبر کا مرتبہ سب صحابہ میں افضل کیوں ہے؟ صدیق اکبر کو ہم افضل البشر، ہر جمعہ کے خطبے میں آپ سنتے ہیں افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق،